بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے، اور جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ رب جو دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے کا خالق ہے، جو وقت کا مالک ہے اور جس کے اذن کے بغیر نہ کوئی پتا ہلتا ہے نہ کوئی آنکھ پلکتی ہے۔ اسی نے اپنے بندوں کو خبردار کیا، بار بار خبردار کیا، آنے والے دنوں سے، ان لمحات سے جب زمین کانپ اٹھے گی، جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور جب انسان چیخ کر کہے گا، ہائے افسوس، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بیچ دیا ہوتا۔ یہ کہانی اسی دن کی ہے، قیامت کے دن کی، اس دن کی جو آ کر رہے گا۔ لیکن اللہ نے ہمیں اس دن کے بے شمار نشانیاں بتا دی ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک، اور پھر آپ نے کئی ایسی نشانیاں بیان فرمائی جو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہے۔ نمبر 1، علم کا اٹھا لیا جانا۔ سب سے پہلی نشانی علم کا اٹھا لیا جانا ہے، یعنی حقیقی علم جو اللہ کے خوف سے دل کو لرزا دے، وہ علم جو انسان کو عاجزی سکھائے، وہ علم جو دلوں کو جھکائے، وہ علم ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو سینوں سے یوں نہیں نکالے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، فتوے جہالت کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں، دین مذاق بن گیا ہے، اور لوگ دلیل کی بجائے خواہش کو ترجیح دے رہے ہیں۔ نمبر 2، بے حیائی اور زنا کا پھیل جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ زنا اعلانیہ ہونے لگا ہے تو جان لو کہ قیامت قریب ہے۔ آج فحاشی ہر طرف عام ہے، گلیوں، بازاروں، سڑکوں پر بے پردگی تصویریں، ویڈیو، ناچ گانا، فحش لباس، حیا کی موت، خاندان کے خاندان گناہوں میں مبتلا۔ نمبر 3، مال کی کثرت اور سود کا عام ہو جانا۔ فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے، اور اگر کوئی نہ بھی کھائے تب بھی اس کے اثر سے بچ نہ سکے گا۔ آج ہر کاروبار میں سود، ہر نظام میں سود، اور ہر معاہدے میں سود ہے۔ لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، آنکھوں میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، دولت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ رشوت کو تحفہ کہا جا رہا ہے۔ نمبر 4، وقت کی برکت ختم ہو جانا۔ پہلے دن بھر میں انسان بہت سے کام کر لیتا تھا، لیکن اب وقت ہاتھ سے پھسلتا جاتا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 5، رشتوں کی توڑ پھوڑ۔ بھائی بھائی سے دور، بیٹا باپ سے نفرت کرتا ہے، بیٹی ماں سے شرماتی نہیں،
شوہر بیوی کو بوجھ سمجھتا ہے، اور یہ سب آزادی کے نام پر ہو رہا ہے۔ نمبر 6، مسجدیں خوبصورت مگر خالی۔ مسجدیں سج گئی ہیں مگر دل خالی ہیں۔ اذان سنائی دیتی ہے مگر کان بہرے ہیں۔ نمازیں صرف رسم بن چکی ہے۔ نمبر 7، قرآن صرف رسم فہم نہیں، قرآن گھروں میں سجے ہیں۔ تلاوت صرف آواز کی حد تک، نہ سمجھنے کی کوشش، نہ عمل کی فکر۔ بڑی نشانیاں جن کے بعد واپسی نہیں۔ یہ نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کی دہلیز کو چھو لیتی ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں گی تو دنیا کو سنبھلنے کا وقت نہیں ملے گا۔ نمبر 1، امام مہدی کا ظہور۔ مدینہ منورہ سے ایک نوجوان نکلے گا، نام محمد بن عبداللہ، چہرہ چمکتا ہوا، لباس عربی لباس، دل انصاف سے بھرا ہوا۔ لوگ اسے پہچانیں گے، اس سے بیعت کریں گے، اور دنیا میں عدل کا آغاز ہوگا۔ وہ اسلام کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہ ظلم کے خاتمے کا اعلان کرے گا۔ نمبر 2، دجال کا ظہور، سب سے بڑا فتنہ، ایسا فتنہ جو ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا۔ دجال ایک آنکھ والا جھوٹا نبی، خود کو رب کہنے والا۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین کو زرخیز کرے گا۔ اس کے پاس جنت اور دوزخ ہوں گے، مگر دھوکہ صرف وہ بچ سکے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ دجال کے خاتمے کے لیے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا۔ سفید مینارہ، مشرقی دمشق، چہرہ سرخ و سفید، بالوں میں نمی، ہاتھ میں نیزہ، پیچھے فرشتے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کرے گا، پھر زمین عدل سے بھر جائے گی۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ جب دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے تو ہر چیز کو کھا جائیں گے، حتیٰ کہ سامنے جو بھی آئے اسے کھا پی جائیں گے، زمین کو تباہ کر دیں گے۔ انسان گھبرا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ ان پر کیڑے چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 5، دخان، آسمان سے دھواں۔ ایک موٹا سیاہ دھواں پوری زمین کو ڈھانپ لے گا، مومنوں کو نرمی سے چھوڑے گا، کافروں کو بے ہوش کر دے گا۔ نمبر 6، زمین کا دھنس جانا۔ 3 جگہ، مشرق، مغرب، عرب۔ زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو اندر نگل لے گی۔ نمبر 7، دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور کا نکلنا۔ یہ جانور نکلے گا کسی کو کچھ بولے بغیر، مومن کے چہرے پر روشنی لگائے گا۔ اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی مہر ہوگی اور یہ کافر پر سیاہی کی مہر لگا دے گا، پھر کوئی حاجت باقی نہ رہے گی۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، توبہ کا دروازہ بند، عمل کا وقت ختم، پھر کوئی چاہے بھی
ایمان قبول نہ کر سکے گا۔ نمبر 9، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور۔ پہلا سور ہر چیز کو فنا کر دے گا، دوسرا سور ہر چیز کو زندہ کر دے گا، پھر میدان محشر ہر ایک اٹھے گا، ننگے بدن، ننگے پاؤں، کسی کے پاس لباس نہیں ہوگا، مگر کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ آخری مناظر، حساب، ترازو، پلی صراط، جنت اور دوزخ۔ اعمال کے دفتر کھولیں گے، پلی صراط تلوار سے زیادہ باریک، آنکھ کی نوک سے زیادہ تیز۔ کچھ لوگ چمکدار بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ گھسیٹتے ہوئے اور کچھ منہ کے بل گر پڑیں گے۔ جنت کے مناظر، دریا، شہد کے دریا، دودھ کے دریا، شراب کے دریا، طیب، خیمے، محلات، نور کے لباس۔ کوئی حسرت نہیں ہوگی، کوئی تکن نہیں ہوگی، صرف رضائے الہی۔ دوزخ کے مناظر، کالا اندھیرا، زوردار چیخیں، بدبو، آگ، بڑے بڑے سانپ اور بچھو، جلتے جسم، پھیپ، زقوم کے درخت، کانٹے اور پیاس، بھوک اور درد اور بڑی حسرتیں۔ اے اللہ، اگر میری زبان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی لفظ، کوئی روایت یا کوئی بات غلط کہہ دی ہو، تو اے میرے رب مجھے معاف فرما، میں تجھ ہی سے توبہ کرتا ہوں، تو غفور الرحیم ہے، مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ ایک سچی توبہ انسان کے تمام گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، آمین۔